ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین مرے گی، اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج، اذا الشمس کورت، یہ چمکتا سورج مرے گا، وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا، واذا النجوم انکدرت، ستاروں پہ موت آئے گی، زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا، اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا۔ زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا، پہلے آسمان کے فرشتے ختم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے ختم، پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے 4 فرشتے اور یہ 4 میرے سمیت 4 فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ اسے بچا لو، تو اللہ کہے گا اسکت، فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِي، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرافیل، اسرائیل۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی، اسرافیل۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، کون باقی؟ ہوں دی واری لگ گئی، ٹنگاں ہوندیاں بھی ہوں جواب نہیں دیندیاں پیاں، ایاں ہی ہوندیاں پیاں، کون باقی؟ اللہ تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی، باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا۔ وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں، باقی سب برباد ہیں۔ ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں ہیں؟ ہٹو بچو کے شور والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے، سب نے مرنا۔ میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں، کیسے 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی، حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سردرد، بخار سردرد، بخار سردرد، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے، کنوؤں سے پانی لایا گیا۔ ام عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، ٹب تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا،
آپ اس میں تشریف فرما ہوئے. آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا. بخار میں کمی آئی. آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے. علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے. آپ ممبر پہ تشریف لائے. اب سننا اپنے نبی کی بات. لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو. کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو. کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو. قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی. جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا. جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں. فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو. میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو. میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو. میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں. ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے. میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں. میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے. اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو. سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا. آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو بولو. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے پر مجھے ذرا یاد دلا دو. تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا. یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا. میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو. جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ. حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا. تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے. ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے. پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے. جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے. پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے. پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے. پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے. ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے. صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نمازی پڑھانی ہے. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا. اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سو پیر کی 16. ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ. ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے کہ اب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو ایسے ہوتے ہیں ایسے. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رہو کھڑے رہو، تو وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں. تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر اب ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں. یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس. پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے. پیر کا دن آ گیا، فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے. آپ نے ایسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں
ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا ایسے گھر, ہمیں یاد نہیں رہا. تو چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا, تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا, اندر تشریف لے گئے. اشراق کا وقت ہوا تو آج 12 ربیع الاول ہے, آج واپسی. شالا ٹر دے سجن کوئی نہ ویکھے, ڈھے پمدے نے کنگرے ہاں دے, اچیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہوندے وین کسے دے نہ دے. یہ میری زبان کی شاعری ہے, تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے. بات بڑی کی ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے. تو آپ نے تمام ازواج کو بلایا, تمام بیگمات کو بلوایا, سب کو ملے, بات کچھ نہیں کی, ملاقات کی, رخصت فرما دی. پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا, ان کو پاس بٹھایا, ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں. تو وہ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا ادھر کان قریب کرو, پھر قریب ہوئی, کرو نہیں, سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی. 6 ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی, صرف 24 سال کی عمر میں, 24 سال کی عمر میں. اس کے بعد علی کو بلایا, داماد, ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں, رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا, اور جو ہی گلے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے, ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا. مجھے لگتا ہے, میں نے کہیں پڑھا تو نہیں, لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسا زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے. اس منظر نے رلا دیا, لیکن کچھ نہیں بولے, چپ کر کے رخصت فرما دیا. تھوڑی دیر گزری تو جبریل آ گئے, اندر آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے. آپ نے فرمایا آ جائے. تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ, آج تک یہ ایک معاملہ نہیں ہوا, پہلی دفعہ ہوا ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. اجازت ملے تو اندر جانا, بن پوچھے نہیں جانا. یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے, آؤں کہ نہ آؤں. نے سکندر کو پٹخ دیا, چنگیز کو پٹخ دیا, تیمور کو پٹخ دیا, محمود کو پٹخ دیا. دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں, 2 مسلمان 2 کافر. تیمور, محمود مسلم, چنگیز سکندر غیر مسلم, پٹخ کے رکھ دیا. یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے, اندر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ. اندر آئے, سلام کیا. پھر اگلی بات کی, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا, اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں, کیا کہتے ہو, جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. واہ یا رسول اللہ. ہائے. آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ, اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے, میں پھر جواب دیتا ہوں. یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے, پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں, انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا. جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. تو جبریل واپس گئے, پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب, ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے,
مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کی اور سن رہا ہے، میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا، میرے حبیب کے آنسو، میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے۔ ہائے بھائیو، میرے نبی سے تو پوچھا گیا، پھر جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری 2 لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے، میرے نبی کی وصیت کے آخری 2 لفظ، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے۔ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کراچی میں کتنے فیصد نماز؟ سندھ میں کتنے فیصد نماز؟ پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ ہے اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی، وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پسا ہوا، بے بس، مسکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا، جابر نہ بننا، فرعون نہ بننا۔ یہ جملے آپ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، نماز، حقوق العباد، غریبوں پہ رحم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے الصلاۃ، 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 نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو۔ میرے نبی، ام عائشہ بیٹھی ہوئی تھی ایسے چوکڑی میں، میرے نبی کا سر یہاں تھا، ذرا سا یوں کر کے ایسے، اور یہاں سر لگا ہوا تھا، سحری و نحری، یہاں سر تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں، ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی، ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئیں۔ ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسو کے قطرے ماتھے پر گرے، کوا خلیلا و نبیا و صفیہ، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا، اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش، دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابوبکر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہ نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا، اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا۔
ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے، ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے۔ آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے، کہ لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو۔ تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، اوپر مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں کہ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا، نہ کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی ادھر نہ آ جائیں تشریف۔ بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا، بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران، یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا، ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ کون؟ عبد الملک ابن مروان سگا چچا، ولید بن عبد الملک
چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی. سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا. تو ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو زندگی نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ. تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ. یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے. شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے. میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں، شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے. ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا. 10 سپارے. آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا. ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم. ظالم تھے. ظلم. حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا. عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا. کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا. تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو ایک پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا. اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی. 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم. ہمارا ایم پی اے کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے. لعنت بھیجو سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے. ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں. دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کا دن تجھے کالا منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے. سچ یہ چمکتا سورج ہے اور جھوٹ سیاہ کالی رات ہے. ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے. 3 خلفاء نے ظلم و ستم سے اقتدار جمایا. عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے. قبر میں اتارا گیا. رجا قبر میں اترے، کفن کو کھولا. فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو، چہرہ قبلے کی طرف، چاند جیسا چمکتا چہرہ. حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع آیا، 12 بچے تھے. ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے، ابا سے کہو کپڑے تو لے کر دیں. 3 بر اعظم پہ حکومت ہے. ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک. سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی، آج تک تو نہیں آئی. کل آئے ہوئے تو میں نے پتا کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی. عمر گھر میں تشریف لائے. فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں. اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. فاطمہ کہنے لگی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، کہو. کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی. ہاں یہ ٹھیک. باہر نکلے ان کے خزانچی مزاحم، وہ بھی انہیں کی تربیت یافتہ. مزاحم بھائی وزیر خزانہ کا جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین ابھی دیتا ہوں، بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں دے دوں گا. اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا. چپ ہو گئے. ایک لفظ نے بولا کہ اللہ تیرا بھلا کرے. گھر آ کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. جیسی حکومت بنو امیہ نے کی ہے نا اسلام میں، ایسی کسی نے نہیں کہی. دھڑلے والی، چاہے ظلم و ستم والی تھی، دھڑلے والی. اب خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں، اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ لباس میں. تو عمر کہنے لگے بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا.
ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، یہ باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے، کہنے لگے ابا جان آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ اس کا صلہ کیا ملا کہ جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ 2.25 سال میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا۔ ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا، چرواہا رونے بیٹھ گیا، ساتھی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کہ بکری پہ نہیں روئے، میں عمر بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ آج مر گیا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا، آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا۔ وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ بھائیو، وہ تو 3 بر اعظم کی حکومت کر کے کہاں بڑے مقام لے گئے، ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے افسر کھڑے ہیں، کوئی سول ہیں، کوئی فوج ہیں، یہ تاجر ہیں، مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں۔ بھائیو، اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اس لیے کہ جتنا سوکھا اللہ مانتا ہے اتنا سوکھا دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا۔ ساری زندگی تو بہت تھوڑی ہے، میرا رب کہتا ہے اتنی زندگی دیتا ہوں اور اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تو گناہ کرتے 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 7 بر اعظم بھر دے، پھر اوپر گناہوں کی تہ لگا، پیک کرتا جا اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے شیطان پہلی شیطان ہیں، سارے انسان شیطان ہو جائیں، اور یہ درخت کے پتے شیطان ہو جائیں اور مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت کو نہیں لگ سکتے، پر ایک کراچی کا بندہ بندی، ایک میرے ضلع ملتان کا بندہ بندی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر میرا اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ وَلَا أُبَالِي، میں نے کہیں پوچھنا ہے، کوئی میں نے پوچھنا ہے مجھے کیوں کیتا ہے، میں کیتا ہے، میں آپ کیتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جس رب کا اتنا بڑا رحمت کا نظام ہو کہ یہاں سے وہاں تک کے گناہوں کو ایک بول پہ معاف کر دے، اسے راضی کرنا کون سا مشکل کام؟ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، توبہ کریں، معاف کرنا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا، آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے، وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے، نوکر سے کہتا ہے اس کو بھاگ جائے یہاں سے نکل جائے۔ میرا رب کہتا ہے، میرا آپ کا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا میرا بندہ، اتنے تو اڈی کہاں ہے، آجا میرا بندہ، میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور توبہ کرے گا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میں تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ میرے رب کو پسند ہے توبہ، ساری زندگی گناہوں سے بھر کے ایک بول، اور توبہ ٹوٹ گئی گھبراؤ نہیں، پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، کہ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے ما اسر من استغفر من عاد فی اليوم 70 مرۃ، دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور ہر دفعہ آنسو بہا کے توبہ کرو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی۔ اللہ دوست سے نہیں، ایک گناہ کر کے اکڑ جائے نہیں کردا اپے ویکھی جاسی، اس کا معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی وقت معاف ہو جائے گا۔ بھائیو، جنید کو رخصت کرنا ہے، اس سے پہلے ایک بات سب سے منوانا چاہتا ہوں، سارے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، نیت کرتے ہو بھائی، نیت کرتے ہو؟ سب کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، تاکہ اس کا اجر بھی ہمارے بھائی کو جائے جسے ہم رخصت کرنے کے لیے وہ بھی آ چکا ہے کہ آؤ مجھے رخصت کرو، اور ہم بھی اسے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگانا یہ بہت بڑا خوبصورت کام ہے، ایمان کے لیے، اخلاق کے لیے۔